شیخ محترم، آج ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی ایمان افروز واقعہ سنائیں۔ جی اسماعیل بھائی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے متعلق آپ جو حدیث پڑھ کر دیکھ لیں، جو واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں، وہ یقیناً ایمان افروز ہوتا ہے، اس میں ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ تو میں اس موقع پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو صحیح مسلم میں 6396 نمبر حدیث پر بیان ہوا ہے، اور بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ مشرکہ تھی، اسلام کو قبول نہیں کرتی تھیں، میں دعوت دیتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کلمات ایسے کہے کہ جن کلمات سے مجھے تکلیف ہوئی۔ میں روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر سارا واقعہ ذکر کیا کہ والدہ محترمہ اسلام نہیں لاتی۔ میں درخواست لے کر یہ حاضر ہوا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے ساتھ وہاں سے چل پڑے، جانتے تھے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں، ہاتھ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دیتا ہے۔ اب والدہ محترمہ اسلام میں داخل ہوں گی، جلدی جلدی دروازے پہ پہنچے، کیا دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے، اور دروازہ بند تھا، دستخط ابھی نہیں دی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، صرف پاؤں کی آہٹ سے ہی اندر والدہ محترمہ نے محسوس کر لیا کہ میرا بیٹا ابو ہریرہ آ چکا ہے۔ اندر سے آواز دی والدہ محترمہ نے کہ ابو ہریرہ باہر ہی رکیے۔ ابو ہریرہ رکے رہے، پانی کے گرنے کی اندر سے آواز آتی رہی، محسوس کیا کہ والدہ محترمہ غسل فرما رہی ہیں۔ جیسے انہوں نے غسل مکمل کیا، لباس پہنا، جلدی کی وجہ سے کہ بیٹا باہر کھڑا ہے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں رکھا، جلدی جلدی دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ابو ہریرہ تھے۔ والدہ محترمہ نے دیکھ کر کچھ کلمات پڑھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں سے پھر واپس پلٹا کہ جاتا ہوں جلدی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ واپس گئے، اور جا کر جب پہلے گئے تھے تب بھی رو رہے تھے، اب دوبارہ گئے ہیں تو اب بھی رو رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں خوشی کی وجہ سے رو رہا تھا، خوشی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ والدہ محترمہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کی تعریف کی اور خیر کی بہت ساری باتیں کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس موقع پر پھر ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا فرما دیں۔ جی ابو ہریرہ کیا دعا کروانا چاہتے ہو؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کے دلوں میں میری اور میری والدہ کی محبت ڈال دے، اور تمام مومنوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ، ان کی محبت تمام مومنوں کے دلوں میں ڈال دے، اور مومنوں کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال دے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس دعا کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں کہ رب کی زمین پر جس مومن نے بھی مجھے دیکھا یا جس مومن نے میرے متعلق سن لیا، وہ مومن میرے ساتھ محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکا، ہر مومن نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ بات واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو احباب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے یا طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی شان، ان کے مقام، رفعت و بلندی میں جو کمی کا باعث بنتی ہیں، ایسی باتیں کرنے والے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہماری دعوت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں اور اپنے عقیدے اور اپنی باتوں کی اصلاح کر لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان کے ساتھ محبت کی جائے تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان کی نشانی واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔